حضرت موسیٰ کی قوم کا سمندر پار کرنے کے بعد کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کی پہلی مانگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے سلامتی کے ساتھ لال ساگر پار کرنے کے بعد شور بائیوان سے ہوتے ہوئے سینا کی راہ لی۔ سینا کے مورتی گھروں میں بت کے پجاری بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم کو بھی ایسے معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کی پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ نے قوم کی زبانی یہ شرک بھری مانگ سنی تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا اور اتنی شرم دلائی اور ملامت کی کہ بدبختو، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی طرف جھکاؤ ہے اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کو بھول بیٹھے جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعام اور کھلی نشانیاں۔ بنی اسرائیل اب سینا کی گھاٹی میں تھے۔ یہاں بہت تیز گرمی پڑتی ہے، دور دور تک ہریالی اور پانی کا پتہ نہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے۔ تب حضرت موسیٰ نے اللہ کے دربار میں التجا کی اور اللہ کی حمد و ثنا نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈنڈا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد کی تعمیل کی تو فوراً 12 سوتے ابل پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے جاری ہو گئے۔ پانی کے اس طرح جٹائے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بھوک کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ نے پھر رب العالمین سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور ایسا ہوا کہ جب رات بیت گئی اور صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ زمین اور پیڑوں پر جگہ جگہ سفید اولے کے دانے کی طرح اوس کی شکل میں آسمان سے کوئی چیز برس کر گری ہوئی ہے۔ کھایا تو بہت میٹھے حلوے کی طرح تھی، یہ من تھا۔ اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں بٹیروں کے جھنڈ زمین پر اترے اور پھیل گئے۔ بنی اسرائیل نے ان کو بھون کر کھانے لگے، یہ سلوا تھا۔ اب بنی اسرائیل نے گرمی کی تیزی اور سایہ دار پیڑوں اور مکانوں کی راحت میسر نہ ہونے کی شکایت کی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول ہوئی، اور آسمان پر بادلوں کے پرے پر بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہو گئے، اور بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل سایہ فگن رہتے۔ بنی اسرائیل کی ناشکری۔ اللہ کی ان مہربانیوں اور بخششوں کا بنی اسرائیل شکر تو کیا ادا کرتے۔ ایک دن جمع ہو کر کہنے لگے، موسیٰ، ہمیں روز روز ایک ہی کھانا کھاتے رہنے سے گھبرا گئے ہیں، ہم کو اس من و سلوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اللہ سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین سے واکلا، کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن، پیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم بہتر اور عمدہ چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز کی خواہش کرتے ہو؟ کسی شہر میں جا قیام کرو، بے شک وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا جس کے تم طلبگار ہو۔ طور پر اعتکاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حمد کے اشارے طور پر پہنچے اور وہاں اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کیا، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، راتیں بڑھا کر اسے پورے 40 کر دیے۔ اس طرح پروردگار کے حضور آنے کی مقرر ہوئی میعاد، یعنی 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے تم اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میرے پیچھے میری قوم میں نایاب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اور فساد ہونا پیدا کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ جب 40 راتیں پوری ہو گئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو وہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کتاب سے لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو بولا، اللہ تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں ہوں۔ تورات کا اترنا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور احکام میں سے ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے۔ پس اس کا قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کہ وہ ان کو اچھی طرح اختیار کریں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں تورات عطا ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پہنچنے اور اس کی سچائی پر دلیل اور
روشن حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گمراہی اور باپ دادا کی بری رسم پر ہی قائم رہتی ہے اور اس پر اصرار کرتی ہے، تو پھر ہم بھی اس کو اس گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے حق کے پیغام میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ انہوں نے حق قبول کرنے کی انسداد اپنی سرکشی کے بدولت برباد کر دی۔ دوستو، اگر آپ بھی اس قصے کا اگلا پارٹ سننا چاہتے ہیں کہ کیسے حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا اور اللہ پر ناشکری بھیجی اور پھر کس طرح سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، تو ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ اور دوستو، ایسے ہی انیک قصے کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔